الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم عليكم السلام ورحمة الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اور جو اطاعت کرے اللہ کی والرسول اور رسول کی فأولئک پس یہی لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا علیہم جن پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقین میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور نیک لوگوں میں سے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اطاعت وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے اصل حکم تو اللہ کا ہوتا ہے اور اصل اطاعت اللہ کی ہوتی ہے حکم اللہ کا چلتا ہے رسول کی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ جب بھی رسول ہمیں کوئی دین کی بات بتائے اللہ کی بات بتائے تو وہ رسول اس میں غلطی نہیں کر سکتے رسول اس میں معصوم ہوتے ہیں دین امت تک پہنچانے میں یاد رکھیے رسول معصوم ہوتا ہے لہٰذا رسول کی غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے لیکن اسی لیے اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے تو اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے رسول جو اللہ کا حکم پہنچائے کیونکہ جب رسول اللہ کی بات پہنچاتے ہیں امت تک تو رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے وہ جو بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے جو بھی وہ جب دین پہنچا رہے ہوتے ہیں امت تک جو بھی وہ عمل کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں یا ان کی خاموشی صحابہ کرام کے اعمال پر یہ سب چیزیں اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہیں آپ کا قول آپ کا فعل آپ کی تقریر یہ سب وحی ہے اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ما ضل صاحبکم وما غوا نہیں گمراہ ہوا تمہارا ساتھی اور نہ بہکا ہے وما ينطق عن الهوى وہ ہوائے نفس سے اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا یعنی جب تمہیں دین کی بات بتاتا ہے ان هو الا وحی یوحى وہ تو وحی ہوتی ہے جو وحی کی جاتی ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی امت کو دین کی کوئی بات بتائیں تو وہ وحی کی روشنی میں ہوتی ہے وحی ہم صرف وحی کے پابند ہیں ما انزل اللہ کے پابند ہیں جس طرح اللہ کے احکامات جو قرآن کریم میں ہیں یہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسی طرح قرآن کے علاوہ قرآن وہی مطلوب ہے وہی جلی ہے ایسی وہی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی ما انزل اللہ ہے اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی نازل کیا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے حکمت بھی نازل کی ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے جیسے بہت سارے سلف صالحین سے ثابت ہے امام شافعی وغیرہ تو سنت بھی اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے سنت بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے بس فرق یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں
اور جو سنت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کی لفاظی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، تو آپ نے بہترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے مفہوم کو امت کے سامنے بیان کر دیا۔ سنت کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی ما انزل اللہ ہے، وہ بھی وحی ہے، اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اس کے الفاظ نبی کے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، ما انزل اللہ ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے ہیں، دونوں وحی ہیں۔ جب نبی دین کی بات بتائیں تو وہ نبی اس میں معصوم ہوتا ہے، نبی اس میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے اور ایک بشری حیثیت ہوتی ہے۔ بشری حیثیت سے نبی بھول سکتا ہے، بشری عوارض لاحق ہوتے ہیں، لیکن ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے نبی کی، نبوی حیثیت سے تو نبی بھولتا بھی نہیں ہے، نبی سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ جو چیز قلب اطہر پر وحی ہو وہ بھولتی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نبی تصور کریں، صرف فرض کریں کہ نبی کوئی چیز بھول سکتے ہیں وحی کی، تو دین کی عمارت تو ساری کی ساری دھڑام سے گر گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص پر وحی نازل کی، تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہ بھول سکتے ہیں، ان کو غلطی لگ سکتی ہے، تو دین کی ساری عمارت وہ تو مشکوک ہو گئی، دھڑام سے گر گئی۔ تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، اور اللہ یہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو اللہ چن لیں، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اللہ اس تک غیب ظاہر کرتے ہیں، غیب کی وحی اس پر کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ وحی کرتے ہیں اس وحی کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت موجود ہوتی ہے، کوئی جن کوئی شیطان کوئی چیز اچک نہ لے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیے ہے۔ تو بڑی کڑی حفاظت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی وحی کے معاملے میں نہ بھول سکتے ہیں، نہ نبی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ ہاں بشری معاملے میں آپ بھول جاتے ہیں، اللہ نے بلکہ آپ سے بھلوایا تاکہ امت اس کو بھی پتہ لگے کہ اگر امت سے کہیں بھول چوک ہو جائے نماز میں دیگر معاملات میں تو امت کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی۔ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہیبت تھی، بڑا رعب تھا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے آپ کا رعب تو دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت سے آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا، دشمنوں پر، صحابہ کرام بھی، ان پر بھی آپ کی ہیبت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جرنیل، کچھ لیٹ مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا تھا آپ کی ہیبت اور آپ کے رعب کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ سخت دل تھے یا سخت زبان تھے، بڑے نرم دل، بڑے نرم خو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لیکن اللہ نے ایک رعب رکھا ہوتا ہے، اللہ نے ایک ہیبت رکھی ہوتی ہے۔ یہ ہیبت نبی کو بھی حاصل ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کے لحاظ سے، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت اتنی تھی کہ شیطان ان سے ہیبت کھاتا تھا، جس رستے سے حضرت عمر گزرتے وہاں شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، رستہ چینج کر لیتا تھا۔ اسی طرح نیک لوگوں کی ہیبت ہوتی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں کی نماز بھول گئے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھا دیں، تو اب صحابہ کرام کو جرت نہ ہو کہ سوال کیسے کریں۔ بہرحال ایک شخص نے ہمت کی، اس کے ہاتھ لمبے تھے، اس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، تو وہ عرض کرنے لگا، آپ انداز دیکھیے کس انداز سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے کہ آپ بھول گئے ہیں؟ یا تو آپ نے جان کر نماز چھوٹی پڑھائی ہے، 4 رکعتوں کی نماز ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے نسخ آ گیا ہے، یا پھر شاید آپ بھول گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں۔ پھر باقی صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے تائید کی کہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تو بتایا امت کو کہ اس حالت میں امت نے کیا کرنا ہے۔ تو بشری معاملات میں بھول ہو جاتی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی ایک عہد لیا تھا اس سے پہلے، وہ بھول گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت آدم بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولے گی، نسی آدم فنسی ذریتہ۔ تو بشری معاملات میں بھول ہو جاتی ہے، نبوی معاملات میں اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو نبی وہ معصوم ہیں نبوی معاملات میں۔ نبوی معاملات میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاید آپ بھول گئے ہوں، شاید آپ کو غلطی لگ گئی ہو وحی کو سمجھنے میں، ایسا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، جو در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، تو جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے، دین کے مطابق چلے، تو اس کو جزا، اس کا بہترین بدلہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ منعم علیہ لوگوں پر ہوگا، وہ اللہ کے پیارے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے پیارے، اللہ کے انعام شدہ لوگ کون ہیں؟ وہ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے۔ یہ ترتیب ہے، سب سے افضل نبی، پھر صدیق، پھر شہداء اور صالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگ ہیں۔ تو جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن اللہ کے انعام کردہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنی ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، تو باقی پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ہمارا معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ یہ نبیوں کی دعا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ یوسف میں موجود ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، حضرت یوسف نبی بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، تمام نبیوں کا دین اسلام ہے۔ اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ نیک لوگوں کے ساتھ کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ رسول کی اطاعت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تقاضا ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کرے اس کی سزا، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو دعویٰ کرے میں اللہ رسول کی بات مانتا ہوں، میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، پھر اللہ رسول کی بات نہ مانے، پھر اللہ رسول کی نافرمانی کرے، پھر اللہ رسول قرآن حدیث کے مطابق نہ چلے، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ ہم ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، سارا اس کا مقام پڑھ چکے ہیں۔ جو اللہ رسول کے مطابق چلے اس کا انجام کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کیا بہترین جزا حاصل ہوگی۔
جہاں اللہ تعالیٰ سزا بیان کرتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنے کی، وہاں اللہ تعالیٰ پھر اس کی بہترین جزا بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ صدیقین سے مراد ہے جو ہر وقت سچ بولیں، اور انسان سچ بولتا رہے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، سچائی کی تلاش میں رہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ ویسے تو سارے کے سارے صحابہ کرام ہی صدیق ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں۔ لیکن بہرحال صدیق یہ عام رتبہ نہیں ہے، یہ عام نیک لوگوں والا رتبہ نہیں ہے، اس کا رتبہ شہیدوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کا رتبہ نبی کے بعد آتا ہے، اس سے مراتب کا بھی پتہ لگتا ہے۔ شہیدوں سے بھی بڑا رتبہ ہے صدیق کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ موجود تھے، تو جبل احد ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا، تو آپ نے اپنا پیر مبارک آپ نے مارا اور آپ نے فرمایا تھم جا اے احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ موجود تھے۔ فرمایا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام، سیدنا عمر، سیدنا عثمان جو دونوں شہید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ ان دونوں سے بھی افضل ہیں۔ جب کسی شخصیت کی ذات میں غلو کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں شخصیت میں غلو نہ کرو، اس کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ، اس میں خدائی صفات پیدا نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخصیت کا بلند ترین مقام کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جن کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح الہدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ بدبختوں نے، عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیا ان کی ذات میں غلو کر کے، تو اللہ نے فرمایا کہ غلو نہ کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ حضرت مسیح ابن مریم وہ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول۔ یعنی مسیح ابن مریم کا جو بلند سے بلند مقام ہے وہ کس کا ہے؟ وہ رسالت کا ہے۔ ان میں کوئی خدائی صفت نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور نبی سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، نبی یا رسول، عورتوں میں سے کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض بدبخت سیدنا مریم علیہ السلام، ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں بھی اللہ قرار دے دیتے ہیں۔ عیسائی 3 اقنیم، 3 الہوں کی تثلیث کی بات کرتے ہیں، بعض حضرت جبریل کو، بعض حضرت مریم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، مسیح ابن مریم کا مقام رسالت سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی خدائی صفت نہیں ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ و امہ صدیقہ، ان کی ماں کا مقام صدیقیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو سیدہ مریم کا بلند ترین مقام صدیقیت کا ہے، وہ رسول نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی، کوئی رسول نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ تو رسول نبی مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ عورت کا بلند سے بلند مقام صدیقیت کا ہے، حضرت مریم صدیقہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔
اور یہ مقام مخصوص نہیں ہے، بہت بلند مقام ہے. انسان اس مقام پر محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کے فضل سے پہنچ سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ مشکل ہو، آسانی ہو، سچائی کی تلاش میں رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جی صدیق جو ہے وہ دوست کے معنی میں بھی نہیں وہ یہ جو لفظ ہے یہ صدیق ہے، صاد کے نیچے زیر ہے اور دال پہ شد ہے. صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سچ بولنے والا، ہر معاملے میں اللہ رسول کی تصدیق کرنے والا. اور ایک لفظ ہے صدیق، جس میں صاد پہ زبر ہوتی ہے اور دال پہ شد نہیں ہوتی. ایک لفظ ہے صدیق اور ایک صدیق، یہ دونوں میں فرق ہے. صدیق، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اوپر والے لفظ صدیق کی، صدیق کی بات نہیں کر رہے. صدیق کہتے ہیں دوست کو. قرآن کریم میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ولا صدیق حمیم. کوئی بڑا گہرا دوست وہ بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا جو کسی کی مدد کر سکے. تو اس صدیق یہ صدیق سے نہیں ہے، دوستی سے، یہ صدیق یہ صدق سے ہے، یہ سچائی سے ہے. جی اللہ کی روح یعنی اللہ نے ان میں روح پھونکی خاص طریقے سے. ویسے تو ہر شخص میں روح اللہ ہی پھونکتے ہیں. ہر شخص کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. لیکن حضرت آدم کے لیے یہ خاص لفظ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. اب یہ ایک خاص اعزاز ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا، حالانکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں، کوئی اور تو پیدا نہیں کرتا. خالق کائنات تو خالق تمام مخلوقات کا خالق اللہ رب العالمین ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. حضرت تمام انسانوں میں روح پھونکنے والے اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے حکم سے انسانوں کے اندر روح آتی ہے اور انسان زندہ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی روح اللہ کے حکم سے پھونکی گئی، لیکن ان کا انداز ایک خاص انداز، ان کا ذکر ایک خاص انداز سے ہوا ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے روح آئی حضرت عیسیٰ کے لیے وہ عام انداز سے نہیں آئی. وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت مریم کے اندر پھونکی. فاتخذت من سورہ مریم میں ہے فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا. حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کی، لوگوں سے آڑ لی، اور ہم نے ان کی طرف اپنی روح سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا. فتمثل لها بشرا سویا، وہ انسان کی شکل میں آئے. اور دوسری آیت میں ہے ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا. ہم نے حضرت مریم میں اپنی روح پھونکی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہا جاتا ہے کہ خاص طریقے سے ایک اعزاز کے ساتھ ان میں عام لوگوں سے ہٹ کر روح پھونکی گئی. تو وہ اللہ کی روح ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی اپنا جز کوئی ان کے اندر پھونک دیا، اپنے میں سے کوئی انہیں بنا دیا، والعیاذ باللہ. اللہ کا کوئی جز کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے اجزاء بناتے ہیں. اللہ شکوہ کرتے ہیں قرآن کریم میں سورہ شورى میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ بدبختوں نے اللہ کے بندوں میں سے ہی اللہ کے اجزاء بنا دیے. کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا اجزاء بنا دیے، اللہ کے ٹکڑے بنا دیے، والعیاذ باللہ. اور آپ دیکھیں آج کل اس سے بھی بڑھ کر کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے وہ ایک پکچر لگی ہوتی ہے، گاڑیوں کے پیچھے اللہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر 5 نام لکھے ہوتے ہیں.
محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ولیعذ باللہ. میں تو کہتا ہوں کہ عیسائیوں نے انہوں نے اللہ کے اجزاء بنائے، ایک اللہ معبود بنایا، اللہ کو الگ رکھا، اللہ کو تیسرا قرار دیا، تین میں سے ایک قرار دیا، اور ایک حضرت مریم یا حضرت جبریل کو اور ایک حضرت عیسیٰ کو قرار دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے اللہ کو تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیا وہ کافر ہیں. یہ بدبخت تو اللہ معاف کرے، انہوں نے 5 لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہیں اللہ قرار دیا، اور ان 5 میں اللہ خود ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ ان کی ذات میں غلو ہے، اللہ معاف کرے، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں. لیکن لوگ غلو کر رہے ہیں. کئی لوگ حضرت علی کو اللہ قرار دیتے ہیں، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ. یہ اسماعیلی جو ہیں یہ اپنے امام کو اللہ قرار دیتے ہیں، ولیعذ باللہ، کہتے ہیں اللہ حلول کر گیا ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے اس کی بہترین جزا اللہ کے ہاں کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور اللہ نے انعام نبیوں پر کیا ہے، صدیقین پر کیا ہے، شہداء پر کیا ہے، صالحین میں کیا ہے. اگر ایک شخص گناہ گار ہے، ایک شخص ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک شخص اللہ رسول کی اطاعت کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ جذبہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن ان کے ساتھ کر دیں گے. اور یہ رفاقت کتنی اچھی ہے، کہ اتنی اچھی رفاقت ہے نیک لوگوں کی. جیسے میں نے ذکر کیا، یہ تو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، یہ تو نبیوں کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نبی بیمار ہوتا ہے تو اس کو زندگی اور موت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو تھوڑی مہلت دی جا سکتی ہے مزید. تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو میں نے آواز سنی، میں نے کان لگائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو میں سمجھ گئی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. تو نیک لوگوں کی رفاقت اور ان لوگوں کی رفاقت جن پر اللہ کا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اور یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت میں. یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ اور ہیلے بہانوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ہمیں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور صراط مستقیم کی اللہ سے دعا کرنے کی ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، انسان ایک دن میں کم از کم 17 مرتبہ جو فرض نماز کی رکھتے ہیں، کم از کم 17 مرتبہ انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا، اور اگر صراط مستقیم دکھایا ہوا ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس پر چلا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ رسول کی بات ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن تمہارے اندر پڑھا جاتا ہے، تم قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور کیسے جا سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا رسول، اس کی تعلیمات موجود ہیں، تم ادھر ادھر کیسے بھٹکتے ہو؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کو تھام لے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہے. فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات.
اور یہ ملے گی کیسے؟ یہ نیک لوگوں کے رستے پر چل کر ملتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے صراط مستقیم، یہ کتاب و سنت کا رستہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ کا انعام ان پر ہوا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. ان لوگوں کا رستہ کتاب و سنت کا رستہ ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، وہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کو فوکس کرے، وہ ہر معاملے میں کہے کہ میرے سامنے کتاب و سنت ہوگی، میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کروں گا. کتاب و سنت کی بعض دفعہ فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے. بھئی ہو سکتا ہے کتاب و سنت کا فہم یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. کتاب و سنت کے فہم میں اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ نیک لوگوں کا رستہ دیکھا جائے کہ نیک لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے کیا سمجھا ہے، نیک لوگوں نے اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی کیا تشریح فرمائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، کسی کو خاص کیے بغیر، کسی ایک کو مخصوص کیے بغیر. اگر ہم کسی ایک کو مخصوص کریں گے تو ہم ایک ایسی چیز اپنے اوپر لازم کریں گے جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی. اگر ہم کسی ایک کو مخصوص کریں گے، تقلید شخصی کریں گے، تو گویا کہ ہم اس کو معصوم قرار دے رہے ہیں. اللہ کے رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے دین کے معاملے میں، کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے، میں کئی دفعہ ان کا قول دہرا چکا ہوں، کہ اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، ہر ایک کو غلطی لگ سکتی ہے. تو صراط مستقیم کتاب و سنت کا نام ہے. صراط مستقیم ان نیک لوگوں کا رستہ ہے. انہوں نے کتاب و سنت سے کیا سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیقین نے، شہداء نے اور صالحین نے کتاب و سنت سے کیا سمجھا؟ تو جو کچھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے سلف صالحین نے کتاب و سنت سے سمجھا ہے اس کو اپنا لیجئے، کسی ایک کو خاص کیے بغیر، کسی ایک کو معصوم بنا کر نبی کی طرح اس کے بغیر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے، صحابہ میں سے سب کو پتا سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی بن ابی طالب ہیں. جلیل القدر صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی ایک صحابی کو خاص نہیں کیا، وہ بالعموم کبھی کس صحابی سے پوچھ لیتے، کبھی کس سے پوچھ لیتے، کبھی کس سے پوچھ لیتے. تو قرآن و سنت کو نیک لوگوں کے فہم کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد کا زمانہ ہے صحابہ کا، پھر جو ان کے بعد کا زمانہ ہے تابعین کا، تبع تابعین کا. کتاب و سنت کی جو تشریح اس دور میں تھی اس تشریح کو اپنا لیا جائے، نہ کہ نت نئے معنی اور نت نئی تشریحیں آج انسان کو اختیار کرے. تو یہ اللہ رسول کی اطاعت یہ اتنی اہم چیز ہے. جو یہ اطاعت کرتا ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود، انسان گناہ گار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن اگر ایک شخص کا جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ رسول کی اطاعت کروں، تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، بڑی پریشانی ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، میں سوچتا ہوں کہ میں کبھی گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، میں بھاگا آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، آپ نے فوت ہو جانا ہے، میں نے فوت ہو جانا ہے، آپ کا مقام کہاں، میرا درجہ کہاں. تو بڑا پریشانی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، جس کا یہ جذبہ ہے، تو وہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، وہ ان کے ساتھ ہوگا.
ان کے ساتھ ہوگا سے کیا مراد ہے؟ ان کے ساتھ ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی درجے میں کر دے جس درجے میں وہ ہیں، یا ان کے ساتھ ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو درجہ ہے، آپ کو پتہ جنت کے 100 درجے ہیں، تو جس شخص کا جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے اس کے اعمال کے مطابق، اللہ کے فضل کے مطابق جو اس کا درجہ ہو تو وہ اپنے درجے میں ہوگا، اور نیک لوگ جو ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا کریں گے، نیچے اترا کریں گے اپنے بلند مقام سے، جنت الفردوس سے، کوئی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن دیدار ہوگا، اللہ کا تو دیدار ہوگا ہی ہوگا، اور پھر نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا۔ سلف صالحین میں سے کسی سے سوال ہوا، مجھے نام بھول گیا ہے، کہ کوئی ایسی بات بتائیں جنت کی کہ جنت میں جانے کو بڑا دل کرے، کوئی جنت کی ایسی نعمت بتائیں، تو وہ کہنے لگے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کا دیدار ہوگا۔ تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ سعادت کس شخص کو حاصل ہوگی؟ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جو بدعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کی بجائے دوسروں کی اطاعت کرے، یا دین میں ایسی چیزیں داخل کر دے جو چیزیں دین میں داخل نہیں ہیں، تو وہ جنت چھوڑیے، اس سے پہلے حوض کوثر میں بھی آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر وضو کے اثرات وغیرہ کی وجہ سے کچھ چہرے پر کچھ یعنی چمکنے والے اثرات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے قریب کیا جائے، میں انہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں۔ فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کر دیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگے گا، آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد کیا ہو رہا ہے، آپ کو جب بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے، فرشتے بتائیں گے، تو آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی، دین میں اضافے کر دیے، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، والعیاذ باللہ۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور کر دیں، پھر کیا رہ جائے گا میدان محشر میں، جنت میں؟ وہ جنت میں پھر نہیں ہو سکے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں دیکھیے، انسان جو ہے اگر وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ درجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اگر ایک انسان جو ہے وہ زیادہ نیکی نہیں کر پاتا، تو کم از کم انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ انسان نیک لوگوں سے محبت کرے، نیک لوگوں جیسا بننے کا شوق کرے، اس کے دل میں جذبہ ہو کہ اللہ مجھے نیک لوگوں جیسا بنا دے۔ جس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہوگی، چاہے وہ خود اتنا نیک نہ ہو، تو اللہ قیامت کے دن اس کو نیک لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدنا انس اور دیگر صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہمیں کسی اور بات سے نہیں ہوئی، کہ اگر ہمارے کچھ اعمال میں کمی بیشی ہے تو کم از کم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، تو ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو بہت ضروری ہے صراط مستقیم کے لیے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے، کہ انسان کتاب و سنت پر عمل کرے اور نیک لوگوں سے محبت رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب بھی یہ ہے، ہمارا رول ماڈل، دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بڑا کمزور ہے، لیکن انسان اپنا رول ماڈل، انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں نبی جیسا عمل تو نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ میں نبی سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ میں صحابہ جیسا عمل تو نہیں کر سکتا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہمارے سلف صالحین، ہمارے ہیرو، میں ان جیسا عمل تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ آج جو بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا کہ ہمارا رول ماڈل، ہمارے ہیرو ہم سے چھین لیے گئے ہیں۔ ہم اپنی شکل و صورت بنانا چاہتے ہیں کسی کھلاڑی کے ساتھ، کوئی پتہ نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں،
وہ مسلمان ہے کہ وہ کافر ہے، کوئی فٹ بال کھیلنے والا ہے، کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہے. ہم مرد عورت اپنی شکلیں اور اپنا رہن سہن اور اپنے بال اور کانوں کی بالیاں، اور یہ ہمارے نزدیک ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ یہ جو جن کو ہم سپر سٹار کہتے ہیں، والعیاذ باللہ. وہ انڈین ہوں، وہ انگریز ہوں، پاکستانی ہوں، سب کو پتہ ہے وہ کتنے دیندار ہیں. میں اگر نیکی نہیں کر سکتا، نیکی کرنے میں کوتاہی ہے، نیک لوگوں سے محبت تو کر سکتا ہوں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے، امام شافعی احب الصالحین ولست منہم، میں نیکی کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں بہت نیک ہوں، نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں. ہم نیکی تو نہیں کر سکتے، نیک لوگوں سے محبت تو کر سکتے ہیں. نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے. ہمارے ہیرو اور ہمارے رول ماڈل تو نیک لوگ ہو سکتے ہیں. ہم ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ان جیسے حلیہ تو اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈھال لیا. ان کو کوئی چیز پسند ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو انہوں نے اپنی باقاعدہ پسند چینج کر لی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کھانا رکھا گیا ان کے سامنے تو کدو، تو وہ سالن میں سے، شوربے میں سے کدو نکال کے چن چن کے کھا رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تھا. یعنی ان کو ذاتی طور پر پسند ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے تھے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یعنی جس کا تعلق دین سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کدو کو کھایا کرو، وہ جو کدو کو کھائے گا اس کی یہ فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے، آپ نے جو کیا ہم بھی وہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی سونے کی، صحابہ کرام نے انگوٹھیاں پہن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر. آپ نے اتار دی، صحابہ کرام نے اتار دی. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم یعنی انسان کمزور ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنا رول ماڈل بھی چینج کر لے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مشابہت کرے غیر مسلموں کے ساتھ، مشابہت کرے گناہ گاروں کے ساتھ، تو قیامت کے دن شمار بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا والعیاذ باللہ. جن کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور وہ اپنی نجی زندگی میں وہ کتنا دین پر عمل کرنے والے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کرکٹر، یہ فٹ بالر اور یہ ٹی وی وغیرہ پہ ڈراموں میں آنے والے، اللہ رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے. کسی نے کسی ہندو سے شادی کی ہوئی ہے، کوئی بندہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہم ان کی دیکھا دیکھی. تو کتاب و سنت پر عمل اور انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان کم از کم اپنا رول ماڈل، انسان کم از کم نیک لوگوں سے محبت تو کرے، نیک لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرے. انسان علم سیکھے، عالم بننے کی کوشش کرے. علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو عالم نہیں بن سکتا علماء سے محبت تو کر لے کم از کم یعنی علماء کی حمایت تو کرے. جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کے دل سے علم کی محبت ایسے نکالتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے بھی دور ہوتا ہے، علماء سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے وہ جو ہے وہ علماء کو باتیں بنانا شروع کرتا ہے والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علماء کا احترام نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا. چلیں یہ رکوع مکمل کر لیں، ایک آیت رہ گئی ہے. تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے انعام کردہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اور اللہ فرماتے ہیں کتنی اچھی ان لوگوں کی رفاقت ہے. دنیا کے اندر ہمارے ساتھی نیک ہونے چاہیے. المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو دوست بنا رہا ہے. انسان کی سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے, انسان دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, چاہے انسان خود اتنا نیک نہ ہو. انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے. اور فرمایا ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا خاص فضل ہے کسی پر. اگر کسی شخص کو دنیا میں, کسی شخص کو آخرت میں نیک لوگوں کی رفاقت حاصل ہو جائے, یہ سراسر اللہ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور کافی ہے اللہ جاننے والا. اللہ کو بخوبی علم ہے کہ کس کو اللہ نے نیک لوگوں کی رفاقت دینی ہے. جو بندہ علماء سے محبت نہیں کرتا, نیک لوگوں سے محبت نہیں کرتا, دنیا آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, اللہ نے ہی اس بدبخت کو اپنے فضل سے دور کیا ہوا ہے. اللہ کو بخوبی علم ہے کہ میں نے کس شخص کو یہ سعادت دینی ہے اور کس شخص کو میں نے اس سعادت سے محروم رکھنا ہے. اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے سراسر, اور اللہ سے یہ فضل دعا بھی کرنی چاہیے اس کی, اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.